وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. ختم زیادہ فرمائیں. اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری
اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری خیمے کا پردہ اٹھا زین لبا ایک باری خیمے کا پردہ اٹھا زین لبا ایک باری رے دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگے یوں زاری خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو رے قافلے والو ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو اقربا کٹ گئے جو حضرات سامنے تشریف فرما سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئے ادھر آگے بھی کافی جگہ آئیے آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے 3 مرتبہ مرحومہ نسیم فاطمہ صاحبہ مرحومہ کی روح کو وصال فرما دیں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں آفتاب خطابت عالی جناب مولانا میثم زدی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائے اور مدعو خطاب فرمائے نعرہ صلوات حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نسیم جہاں مرحومہ بنت اصغر علی خان صاحب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود صلوات محمد کلام الہی کا یعنی قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے، سورہ مبارک ہے مائدہ۔ یہ سورہ ہمارے لیے اس سبب سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اسی سورے میں آیہ تکمیل دین بھی ہے اور اسی سورے کا حصہ آیہ بلغ بھی ہے۔ ان دونوں آیتوں کا تعلق اعلان ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اور اسی سورے میں وہ مشہور و معروف آیت بھی ہے جس کو آپ آیہ ولایت کے نام سے جانتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے اور وہ مومنین خاص ولی ہیں کہ جو نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ تو قبلہ اس وقت میں نے اس ایصال ثواب کی مجلس کے لیے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی پہلی آیت کے پہلے حصے کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، یعنی اے کلمہ پڑھنے والو، اے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اپنی زبان پر جاری کرنے والو، اوفو بالعقود، اپنے عقود کے ساتھ وفاداری کرو۔ صلوات پڑھنے پر محمد قبل کچھ موضوعات ایسے ہیں، کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جن پر
بہت کم گفتگو ہوتی ہے مجالس میں، اور شاید علماء اور خطباء اور ذاکرین ان موضوعات پر گفتگو کرنے سے اس لیے بھی پرہیز کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان موضوعات میں ادقیت زیادہ ہے، یعنی یہ موضوعات زیادہ سخت ہیں، تو شاید عوام الناس کی سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن ہم نے اکثر کوشش کی ہے کہ اس طرح کے موضوعات کو آسان ترین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ بزرگوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی بات کو سمجھ سکیں۔ اوفو بالعقود، اپنے عقود کے ساتھ، عقود عین قاف واو دال، عقود، اپنے عقود کے ساتھ وفاداری کرو۔ یہ لفظ جو ہے عقود، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن میں تو عربی ہی کا لفظ ہوگا۔ یہ جمع ہے عقد کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عقد کا لفظ ایسا ہے جس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، اور اس وقت تو ہر آدمی کے گھر میں عقد کے سلسلے کے 2-4 دعوت نامے ضرور موجود ہوں گے۔ ایک صلوات اللہ پر محمد۔ دیکھیے بہت توجہ کے ساتھ سنیں آج کی مجلس کو۔ تو ہمارے یہاں قبلہ ایک مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ عقد کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ عام طور پر صرف اور صرف نکاح کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقد اور نکاح ہم معنی ہے۔ بہت غور سے سنیے کہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ہماری بیٹی کا عقد ہے تب بھی آپ وہی سمجھیں گے، اور اگر کوئی کہے کہ ہماری دختر کا نکاح ہے تب بھی آپ کے ذہن میں وہی تصور پیدا ہو۔ اگر کوئی کہے کہ عقد ہو رہا ہے تب بھی بات وہی ہے، کوئی کہے کہ نکاح ہو رہا ہے تب بھی بات وہی۔ لیکن قبلہ عقد کے معنی اور ہے، نکاح کے معنی اور ہے۔ ایک صلوات اللہ بر محمد۔ عقد جو ہے وہ نکاح کو نہیں کہتے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے ہو سکتا ہے آج کے مجلس سے آپ جائیں تو تبرک آئے، یہ وضاحت اپنے ساتھ لے کے جائیں کہ عقد کے معنی کیا ہے، عقد کے معنی کیا ہے۔ دیکھیے قبلہ عقد کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر لغت میں، اگر آپ دیکھیں لغوی اعتبار سے، یعنی ڈکشنری میں جو یوں کہا جائے کہ اس کے بالکل پرائمری میننگ ہے، جو بالکل اس کے ابتدائی معنی ہے عقد کے، وہ کیا ہے؟ عقد کا مطلب ہوتا ہے باندھنا۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، یعنی کسی چیز کو اگر باندھا جائے تو اس کو عقد کہتے ہیں۔ اب اس پہ تھوڑی سی اور وسعت پیدا ہوتی ہے جب ہم اصطلاحی معنی کی طرف سفر کرتے ہیں، تو عقد کے اصل معنی جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ باندھنا۔ اب اس کو اگر آپ اور آگے بڑھیں تو عقد کا مطلب ہوتا ہے رسی سے باندھنا، یعنی ایک تو باندھنا، کیسے بھی باندھنا، دوسرا یہ کہ تھوڑی تھوڑی وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے، رسی سے باندھنا۔ عقد کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں گرہ لگانا، یعنی اگر آپ رسی میں، ایک ہی رسی میں گرہ لگائیں تو اس کو بھی عقد کہا جائے گا، اس کو بھی عقد کہا جائے گا۔ ایک لفظ آپ مولا علی کے لیے سنتے ہیں کہ مولا علی جہاں موجز نما ہیں، جہاں مشکل کشا ہیں، وہیں عقدہ کشا بھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو یہ جو آپ سنتے ہیں نا عقدہ کشا، میرے خیال میں مشکل کشا کے معنی تو سب سمجھ لیتے ہیں، لیکن شاید عقدہ کشا کے معنی لوگ نہیں سمجھتے۔ تو عقدہ کشا کا مطلب یہ ہوتا ہے گرہ کھولنے والا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والا۔ اب اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر بہت سی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں عقد ہی تک رہا ہوں۔ تو عقد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عقد کے معنی ہوتے ہیں باندھنا، عقد کے معنی رسی سے باندھنا، عقد کا مطلب گرہ لگانا۔ لیکن اصطلاحی طور پر بہت توجہ، جو اللہ حکم دے رہا ہے مثلا اوفو بالعقود، کہ اپنے عقود کی، اپنے عقدوں کے ساتھ وفاداری کرو، تو یہاں پر عقد کے معنی کیا ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ گرہ سے کیا وفاداری ہوگی، باندھنے سے کیا وفاداری ہوگی۔ تو اصطلاحی طور پر عقد کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ۔ میرے خیال میں اب آپ سمجھ گئے، عقد کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ، عقد کا مطلب ہوتا ہے ایگریمنٹ، عقد کا مطلب ہوتا ہے ڈیل۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد
خدا جانے میری بات پر محسوس کر رہے ہیں یا نہیں محسوس کر رہے ہیں، لیکن میں بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں کہ عقد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ. عقد کا مطلب ایگریمنٹ، عقد کا مطلب ڈیل. اگر آپ کہیں کوئی ڈیل کر رہے ہیں، اگر آپ کہیں کوئی معاہدہ کر رہے ہیں تو اسے عقد کہا جاتا ہے. اب عقد کئی طرح کے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، کئی طرح کے عقد ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو مشہور ہے تو اس کو کہا جاتا ہے عقد نکاح. صلوات پڑھیں پر محمد. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ میں صرف اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عقد کا مطلب نکاح نہیں ہے اور نکاح کا مطلب عقد نہیں ہے. یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا عقد نکاح، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نکاح کا معاہدہ، نکاح کا ایگریمنٹ. صلوات پڑھیں پر محمد. اس کو کہتے ہیں عقد نکاح. اسی طرح سے اگر آپ کسی سے کوئی چیز خریدیں، پرچیز کریں تو اس کو کہتے ہیں عقد بیع، اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کسی سے مکان خرید رہے ہیں، دکان خرید رہے ہیں، کپڑا خرید رہے ہیں، زیور خرید رہے ہیں، کوئی بھی چیز کسی سے آپ خرید رہے ہیں تو اس عقد کو کیا کہا جائے گا؟ اگر اس پہ کوئی معاہدہ ہو رہا ہے تو اس عقد کو کہا جائے گا عقد بیع. آپ کسی کو کرائے پر اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، کسی کو کرایہ دار بنا رہے ہیں تو اس کو کہا جائے گا عقد اجارہ. صلوات پڑھیں پر محمد. یہ ساری باتیں میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عقد کی حقیقت یا عقد کے معنی آپ کی سمجھ میں آ جائے. اب عزیزوں، عقد کے منعقد ہونے کے لیے، عقد کے انعقاد کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ عقد کے لیے دو فریق کا ہونا ضروری ہے، دو پارٹیز کا ہونا ضروری ہے، دو کم سے کم یعنی دو افراد کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک ہوگا تو عقد کا انعقاد نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کیا عقد کرے؟ کم سے کم دو کا ہونا ضروری ہے. اب اگر کہیں ڈیل ہو رہی ہے، اگر کہیں مکان خریدا جا رہا ہے، کسی کو کرائے پر دیا جا رہا ہے یا کسی اور قسم کا معاہدہ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں یہ بات تو خود ہی آپ کی سمجھ میں آ رہی کہ اس پہ کم سے کم دو آدمی ہونا ضروری ہے. دو سے زیادہ ہوں تو ان کے درمیان بھی معاہدہ ہو سکتا ہے، تین فریق ہوں تو ان کے درمیان بھی معاہدہ ہو سکتا ہے، چار ہوں، پانچ ہوں، 6 ہوں، 10 ہوں، 100 ہوں، ان کے درمیان بھی معاہدہ ہو سکتا ہے. کوئی اپر لمٹ نہیں، لیکن کم سے کم دو آدمی تو ضروری ہیں. اگر دو نہیں ہیں تو عقد کا انعقاد نہیں ہو سکتا. اب عقد میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یعنی ایک تو دو آدمی ہوں. اس کے بعد ایک شرط اور ہے، وہ شرط بھی آپ ملاحظہ فرما لیں. وہ شرط کیا ہے؟ کہ وہ شرط یہ ہے کہ ایگریمنٹ اس وقت ہوگا، معاہدہ اس وقت ہوگا جب ایک کی طرف سے آفر ہو، دوسرے کی طرف سے ایکسیپٹنس ہو. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآلہ. سمجھے بات؟ جو آپ کرتے ہیں وہ بھی عقد ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآلہ. بہت آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایک طرف سے آفر ہو، دوسری طرف سے ایکسیپٹنس ہو. مثلا آپ کسی دکان پہ گئے اور آپ کو کوئی چیز خریدنا ہے، آپ نے اس سے کہا کہ بھائی 1 کلو چاول ہمیں دے دو. اس نے کہا بھائی 100 روپے کلو ہیں. تو یہ جو اس نے کہا 100 روپے کلو ہیں، یہ آفر ہے. آپ سمجھے؟ یہ آفر ہے کہ چاول جو ہے، دیکھیں اس سے آسان مثال اور کیا دی جا سکتی ہے، یہ ہے آفر. آپ نے 100 روپے نکال کے اس کو دے دیے، یہ ہے ایکسیپٹنس. تو اب جو معاہدہ تھا وہ مکمل ہوا، جو عقد تھا وہ مکمل ہوا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے آفر کیا، آپ نے ایکسیپٹ کیا. تو قبلہ کسی کو آپ نے مکان کرائے پر دیا، آپ نے اس سے کہا کہ ہم تم سے مہینے میں 7,000 روپے لیں گے، 8,000 روپے لیں گے، 10,000 روپے لیں گے. تو یہ آفر ہے. اس نے کہا ہاں ہم دیں گے، تو یہ ایکسیپٹنس ہے. تو جب آفر بھی ہو، ایکسیپٹنس بھی ہو، تو اسے عقد کہتے ہیں. میرے خیال میں بہت دیر میں نے آپ کی خدمت میں تمہید عرض کر دی. اب میں جلد از جلد اپنی منزل کے اوپر آؤں کہ یہ جو آفر اور ایکسیپٹنس ہے، یعنی آفر اور ایکسیپٹنس، اب یہ تو سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آفر بھی ہوتا ہے اور ایکسیپٹنس بھی ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی ایگریمنٹ ہو، کوئی بھی معاہدہ ہو جس کو عربی میں عقد کہا جاتا ہے، اس کے لیے آفر بھی ضروری ہے اور ایکسیپٹنس بھی ضروری ہے. اسی آفر اور ایکسیپٹنس کو شریعت کی زبان میں ایجاب اور قبول کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد وآلہ محمد. اسی کو ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد وآلہ. یعنی جو آفر ہے اس کو ایجاب کہا جاتا ہے اور جو ایکسیپٹنس ہے اس کو قبول کہا جاتا ہے. تو جب ایجاب و قبول دونوں ہوں تو عقد کا انعقاد ہوتا ہے. تو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے
کہ جب کہیں پر تم کوئی عقد کرو تو اس سے کے ساتھ وفاداری کرو، یعنی کسی بھی مسئلے میں اگر کسی کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو اور ایجاب اور قبول ہو جائے تو اس کے بعد اس سے بے وفائی نہ کرو۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ دونوں طرف اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ لیکن میں بالکل واضح طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں نہ معلوم کہاں سے یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دین صرف نماز کا نام ہے یا روزے کا نام ہے یا حج کا نام ہے، باقی ذاتی زندگی میں ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دین اسلام جو ہے وہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں۔ آپ سمجھے میری بات؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں دین ہمارے ساتھ ہے لیکن دکان پر دین ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ نہیں قبلہ، اگر مسجد میں دین ہمارے ساتھ ہے تو دکان پر بھی دین ہمارے ساتھ ہے، آفس پر بھی دین ہمارے ساتھ ہے، ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں بھی دین ہمارے ساتھ ہے، ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو وہاں بھی دین ہم۔ قال علیہ السلام یا ولدی یا صاحب حوزی کا تزد لک حضر کلامہ حسان وطرط الکسائی ومقام اللہ ساتھ وعدہ بیوالد الزنجد وقال السلام علیکم یا اللہ حقود علیہ السلام یا ولدی فقال لي يا الله إني أشم الدبرات الدائرة الجنة رأت ضد رسول الله صلى الله عليه وآله حضر المرسل عليه السلام نور الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختار الله تزن لأن دخل مرحوم وتعطى هذا الكساء قال علیہ السلام یا ولدی وشاء۔ آپ محسوس کریں گے جو مرحومہ کے لیے بھی ایصال ثواب ہو جائے گا۔ تو اب جتنے عقد آپ کے سامنے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ان میں ایک عقد یہ بھی ہے جس کو نکاح کہتے ہیں، ایک عقد یہ بھی ہے جسے نکاح کہتے ہیں۔ شاید بہت سے لوگوں کو اس بات کا احساس نہ ہو، آپ شادی میں جاتے ہیں تو عقد ہو رہا ہے، یہ جو دو مولوی بیٹھ کے صیغے پڑھتے ہیں یہ منتر نہیں پڑھے جاتے۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ بالکل واضح طور پر میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، یہ منتر نہیں پڑھے جاتے۔ یہ جو نکاح پڑھا جاتا ہے، جو صیغے پڑھے جاتے ہیں، یہ منتر نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کا صاحب دوسروں کے برادران وطن ان کے سامنے ہمارے یہاں منتر پڑھے جاتے ہیں، تو منتر نہیں پڑھے جاتے، یہ منتر نہیں ہوتے، یہ قرآن کی آیتیں بھی نہیں ہوتی۔ غور کر رہے ہیں؟ پہلے خطبے میں آیات پڑھ دی جاتی ہیں یا مثلاً احادیث پڑھ دی جاتی ہیں، وہ بات الگ، لیکن جو اصل نکاح ہوتا ہے اس میں آیتیں نہیں پڑھی جاتی، حدیثیں نہیں پڑھی جاتی، اسے دعا بھی نہیں کہہ سکتے آپ، اس لیے کہ دعا تو نکاح کے بعد کی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ یہ جس کو آپ کہتے ہیں صیغے، تو یہ جو صیغے پڑھ جاتے ہیں یہ صرف اور صرف آفر اور ایکسیپٹنس ہوتا ہے۔ اب اس کے معنی دیکھ لیجئے گا، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ صرف آفر اور ایکسیپٹنس ہوتا ہے۔ اگر لڑکی اور لڑکا چاہیں تو خود بھی اپنا عقد پڑھ سکتے ہیں، لڑکی کی طرف سے آفر ہو، لڑکے کی طرف سے ایکسیپٹنس ہو تو اسے بھی نکاح کہا جائے گا۔ یہ تو وہ خود نہیں پڑھ پاتے، لہذا کسی مولانا کو وکیل کر لیتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے نا، تو ان کو وکیل بنایا جاتا ہے، تو وہ وکالت جو ہوتی ہے ان کو حاصل ہوتی ہے، تو ان کی طرف سے وہ پڑھتے ہیں۔ تو اس میں میرے خیال میں اگر کبھی غور سے دیکھیں تو ان چیزوں سے بھی بہت سی باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو جو مولوی لڑکی کا وکیل ہوتا ہے وہ ابتدا کرتا ہے، خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ دیکھیے ممبر پہ آنے کا مقصد فضائل و مصائب اہل بیت ہی بیان کرنا ہے، اب میں وہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن شاید آپ کو احساس نہ ہو کہ یہاں سے کیسے فضائل کا رخ نکالا جاتا ہے کہ بھائی لڑکی کا جو وکیل ہوتا ہے وہ آفر کرتا ہے، اس کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، پہلے وہی پڑھتا ہے، ابتدا وہی تو کرتا ہے نا جو لڑکی۔ فقال اللهم قد زدت لك وبشرا من جبريل السلام عليك يا رسول الله الذي الاعلى يبلغ السلام يشتق بالتيت والاكرام يقول لك ويسد وجلاله ما خلقت السماء مبنيه ولا عرش مبنيه ولا قمر منير ولا شمس مبنيه ولا برق يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا لكم ومحبتكم وقد
أننا ندخل معهم تحت هذا الكساء يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمير وحي الله إنهم لم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال عليه السلام يا ربي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي والذي لا يصلح بالحق نبيا واستفاني برسالة نسيا ما ذكر خبر عذاب مما في الأهل الأرض وفي زمن مشيتنا ومحبنا إلا من جرت عليهم الرحمة ووقعت بهم الملائكة واستغفرت لهم فلا يتفرقوا صلوات. فقال عليه السلام يجب الله كنا وقاسيتنا رب الكعبة صلوات. فقال النبي ثاني يعني والذي بأس بالحق نبيا واستفاني برسالة نسيا ما ذكر خبر عذاب مما في الأرض الذي وفي زمن نسيتنا ومحبنا وفيه مهم إلا فرج الله همه ولا مهم إلا وكشف الله غمه ولا تعلم حاجة إلا وقدر الله حاجته. صلوات. فقال عليه السلام يجب الله كنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فاز وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام جنہیں میں نے اپنی ساتھے نبی کریم رسول بناવી મોટો મર્તબા આપ્યો છે તેની કસમ ખાઈને કહું છું કે આ દિશા જમીન ઉપરની મહેફિલોમાંની જે મહેફિલમાં બયાન થશે અને તેને સાંભળવા આપણા શિયાળની મોટો ભેગા થશે તેમાં જે કોઈને રંજ હશે તો અલ્લાહ તાલા તેના રંજને દૂર કરશે. કોઈ ગમગીન હશે તો તેના ગમને નાબૂદ ફરમાવશે. જેની જે કંઈ હાજત હશે તેની હાજતને અલ્લાહ તાલા પૂરી કરશે. આ સાંભળી હઝરત અલીસ્લામને અરજ કરી ખુદાની કસમ આપને તમામ આખિરતમાં નેક થયા અને આ જ રીતે આપણા શિયા મુરાદ પામ્યા અને દુનિયાની આખિરતમાં નેક થયા. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. ઇન્નલ્લાહ વ મલાઇકતહુ યુસલ્લુના અલન નબી યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ સલ્લુ અલૈહિ વ સલ્લિમુ તસ્લીમા. मैं एक बार फिर बाहर बैठे हुए सभी हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ, खुसूसन ज़ायरीन इकराम से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि मजलिस का आगाज़ हो चुका है, लिहाजा जल्द से जल्द फर्श अदा पर तशरीफ़ ले आए. एक नारे सलवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. अब इसमें कई रुख है. एक सलावात पढ़ते पर मोहम्मद व आलि मोहम्मद. आप अगर गौर करें तो इसमें कई रुख है. पैगंबर ने अर्ज़ का जब पैगाम आया तो पैगंबर ने कबूल करने से पहले कहा कि मैं अपने चचा अबू तालिब से पूछ लूं. क्यों कहा कि अपने चचा अबू तालिब से पूछ लूं? एक तो मैं समझता हूं कि तबलीगी पैगाम है सारे नौजवानों के लिए कि पैगंबर अहमद मुख्तार है और जो पैगाम आया है वो भी कमजोर नहीं है, बेहतरीन पैगाम. लेकिन पैगंबर कह रहे हैं मैं अपने चचा से पूछ लूं. इसका मतलब ये हुआ कि पैगंबर ये बताना चाहते हैं कि तुम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन अगर अक़्द का मसला आए तो पालने वाले का हक है. एक सलावात पढ़ते पर मोहम्मद वाले पालने वाले का. एक सलावात और पढ़ते पर मोहम्मद वाले पालने वाले का. और दूसरा मसला किबला यह है कि हमारे यहाँ
جب کسی کی شادی ہوتی ہے، کسی کا عقد ہوتا ہے، تو پہلے تو ساری معلومات فراہم کی جاتی، ساری معلومات فراہم کی جاتی، لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے، حسب و نسب کیسا ہے، کردار کیسا ہے۔ جب ساری معلومات ہو گئی تو انہوں نے کہا اب اللہ کی مرضی دیکھی جائے گی۔ آپ بتائیے کہ اللہ کی مرضی کیسے دیکھی جاتی ہے؟ اللہ کی مرضی کیسے دیکھی جاتی ہے؟ کہیں ایسا ہوا کہ کہیں رشتے کے لیے کوئی صاحب حج کے لیے جا رہے ہو تو انہوں نے کہا آپ حج کے لیے جائیے گا تو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے پوچھئے گا کہ پروردگار تو اس رشتے سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ ایسا ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی کہے کہ صاحب آج رات ہم نیت کر کے سوئیں گے، خواب میں پروردگار ہم کو بتائے گا کہ یہ رشتہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، کہ نہیں ایسے بھی نہیں۔ پھر کیسے؟ کہ استخارہ دیکھا جاتا ہے اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے۔ کسی مولانا کے پاس گئے، یہ خود ہی اگر دیکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے استخارہ دیکھا کہ یہ شادی ہو یا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے ہم استخارہ دیکھتے ہیں۔ اب استخارہ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ یہ تو استخارہ تسبیح سے دیکھا جاتا ہے یا قرآن سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی تسبیح کے دانے ہلا رہا ہے تو وہ تسبیح کی طرف رجوع تو کر رہا ہے، لیکن مرضی تسبیح کی نہیں معلوم کر رہا ہے۔ خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو جائیں، وہ مرضی اللہ کی معلوم کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی قرآن کھول کے دیکھ رہا ہے تو وہ قرآن کی مرضی نہیں معلوم کر رہا ہے، مرضی اللہ کی معلوم کر رہا ہے، لیکن اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے یہ تسبیح کو ذریعہ بنا رہا ہے یا قرآن کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ اب جناب ابو طالب کے پاس عقد کا پیغام آیا تو جناب ابو طالب نے تسبیح نہیں اٹھائی۔ کیا سننا ہے بھائی، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کیا کہا میں ابو طالب سے پوچھ لوں۔ اب پیغمبر ہر کام اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے ابو طالب کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ ابو طالب کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس دنیا نے ابو طالب کو یا مومن سمجھا یا مسلمان سمجھا، لیکن محمد نے ابو طالب کو یا تسبیح سمجھا یا قرآن سمجھا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ خداوند عالم مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، بڑی مومنہ، عبادت گزار، اہل بیت سے والہانہ محبت رکھنے والی، جیسا کہ ابھی رفیق البھائی نے بتایا کہ کئی حج کیے، متواتر عمرے کیے، اور کئی بار زیارت امام حسین علیہ السلام کی۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ساری عبادتیں اور سارے اعمال ایک طرف، اور زیارت سرکار سید الشہداء کا اجر ایک طرف، اس کا مرتبہ ایک طرف، اس کا رتبہ ایک طرف۔ آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد، آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، آپ غور کر رہے ہیں، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اسے وہ زیارت قبر حسین کا شرف عطا کرتا ہے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ اور کربلا کی زیارت جو ہے قبلہ، وہ سید الزیارات، سید الزیارات، جیسے جمعہ سید الایام، دنوں کا سردار، جیسے رمضان سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار، اسی طرح سے کربلا سید الزیارات، زیارات کی سردار ہے۔ تو مرحومہ نے زیارتیں بھی کی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، ایسا بتایا کہ تقریباً 9 مرتبہ زیارت کے لیے۔ یہ وہ شرف ہے
اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا اجر ہے، کیا فضیلت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اس کے علاوہ نماز شب کی پابند، نماز تہجد قضا نہ ہوئی، ماتم و مجلس پہ شرکت۔ بس ایک آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک نقطہ بزرگ ذاکرین کا اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے ایک نقطہ بی بی خدیجہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو آپ محسوس ہوں گے، اور یہ بھی مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار پائے گا۔ اب یہ نقطہ پہلے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کس کا نقطہ ہے، لیکن بہرحال جس عالم کا نقطہ ہے خداوند عالم اسے اجر عطا کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ جناب ابو طالب مومن نہیں تھے بلکہ محسن تھے، سمجھ رہا؟ اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ اگر اللہ کا حکم آنے کے بعد کوئی اس پر عمل نہ کرے تو وہ باغی کہلاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، تو اگر کسی نے سجدہ نہ کیا تو وہ باغی کہلائے گا۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو وہ باغی کہلاتا ہے۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد اگر کوئی اس پر عمل کرے تو وہ مومن کہلاتا ہے۔ لیکن اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی اگر کوئی اس پر عمل پیرا ہو تو وہ مومن نہیں کہلاتا بلکہ محسن کہلاتا ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں پیغمبر کی نصرت کا حکم دیا، اگر کوئی حکم نصرت آنے کے بعد بھی پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ باغی ہے۔ جو حکم آنے کے بعد پیغمبر کو چھوڑ کے نہ جائے وہ مومن ہے۔ لیکن نزول قرآن سے پہلے جو ابو طالب محمد کی نصرت کرے، صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد، وہ کیا کہلائیں؟ کہ وہ محسن کہلائیں۔ اب آپ مجھے بتائیں جناب ابو طالب نے نصرت کی پیغمبر کی یا نہیں کی؟ یہ جو اپنے بیٹوں کو پیغمبر کے بستر پر سلا رہے ہیں، یہ نصرت ہے یا نہیں ہے؟ کہ بے شک نصرت۔ تو جو حکم آنے سے پہلے ہی اس کے اوپر عمل کرے، حکم آنے سے پہلے اس پر عمل کرے، وہ ناصر کہلائے۔ اور کیسی کیسی نصرت جناب ابو طالب کر رہے ہیں، صرف نصرت نہیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے صرف اپنے بیٹوں کو پیغمبر کے بستر پر سلا نہیں رہے بلکہ پیغمبر کی شان میں اشعار کہہ رہے ہیں، پیغمبر کی شان میں اشعار بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کب کا؟ نزول قرآن سے پہلے۔ تو جو نصرت کا حکم آنے سے پہلے ہی پیغمبر کی نصرت کرے وہ کہلائے گا محسن۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ کسی بزرگ ذاکر کا نقطہ ہے، کس کا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اسی سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ سورہ احزاب پڑھیں۔ سورہ احزاب میں دیکھیں، خدا کے لیے میری طرف متوجہ ہو جائے، سورہ احزاب میں خداوند عالم پیغمبر کی ازواج کو، پیغمبر کی بیویوں کو اللہ حکم دے رہا ہے۔ کیا حکم دے رہا ہے؟ قرنا فی بیوتکن، کہ تم اپنے اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ بیٹھو۔ آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ اللہ حکم دے رہا ہے تمام ازواج رسول کو۔ حالانکہ میں ایک باریک سی بات یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن میں جہاں جہاں قرآن مجید میں اللہ نے ازواج کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جہاں جہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو ان احکام کے دائرے میں خدیجہ نہیں آتی۔ شاید آپ نے بالکل ہی توجہ نہیں فرمائی بھائی، اس لیے کہ ازواج کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قرنا فی بیوتکن، کہ تم سب اپنے اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ بیٹھو۔ جناب خدیجہ جب تک نہیں تنہا رہی، تو جب وہ تنہا رہی تو وہ اس حکم کے دائرے میں نہیں آتی۔ تو اللہ ازواج رسول سے کہہ رہا ہے کہ قرنا فی بیوتکن، کہ تم اپنے اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ بیٹھو۔ تو اب اس حکم کے آنے کے بعد اگر نبی کی کوئی زوجہ میدان میں آ جائے، سنا آپ نے، تو وہ کہلائے گی باغیہ، اس لیے کہ حکم آنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا۔ لیکن حکم آنے کے بعد اگر ام سلمہ، تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، حکم آنے کے بعد اگر
ام سلمہ گھر میں رہیں اور گھر سے باہر نہ نکلیں تو ام سلمہ کہلائیں گی مومنہ، لیکن حکم قرآن آنے سے پہلے ہی جو بی بی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے وہ خدیجہ مومنہ نہیں کہلائے گی، محسنہ کہلائے گی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ وہ جناب خدیجہ کہلائیں گی محسنہ، اور اس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ جناب خدیجہ نے اتنی زبردست تجارت کی، پورا امپائر تھا جناب خدیجہ کا۔ اس وقت جو معلوم دنیا تھی اس کے تمام ممالک میں جناب خدیجہ کا مال جاتا تھا، بزنس ہوتا تھا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں میسرہ کا نام، کہ میسرہ جناب خدیجہ کا غلام تھا، تو بہرحال وہ غلام تو تھا، لیکن ایک اعتبار سے آپ دیکھیں تو آج کی زبان میں وہ جناب خدیجہ کی ساری اسٹیٹ کا، سارے بزنس کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا۔ اپنی بات سمجھے، سب وہی ڈیل کرتا تھا۔ لیکن آپ جناب خدیجہ کی پوری حیات اٹھا کے دیکھ لیجئے، یعنی پیغمبر سے اب سے پہلے پوری حیات اٹھا کے جناب خدیجہ کی دیکھ لیجئے، قریش کے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار جناب خدیجہ کا مال لے کر مختلف ممالک میں جاتے تھے، مختلف بازاروں میں جاتے تھے، مختلف منڈیوں میں جاتے تھے۔ کوئی دمشق جاتا تھا، کوئی حبش جاتا تھا، کوئی مصر جاتا تھا، مختلف ممالک میں ایران جاتے تھے لوگ جناب خدیجہ کا مال لے کر، لیکن کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جناب خدیجہ خود کسی بازار میں گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل بی بی خود کسی بازار میں نہیں گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم قرآن آنے سے پہلے ہی اس پر عمل کیا کہ اپنے گھر کے اندر رہی اور گھر سے باہر نہ گئی، پیغمبر سے آگ دبا۔ اب دیکھیں ایک بات یاد آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، خدا جانے کیوں مشہور کر دیا گیا، اور کچھ لوگوں نے بڑا زور دے کے کہا کہ رسول اللہ کے اوپر 80% یا 70% قرآن اس وقت نازل ہوا کہ جب پیغمبر اسلام اپنی فلاں زوجہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، فلاں زوجہ کے ساتھ ہوتے تھے، فلاں زوجہ کے ساتھ ہوتے تھے، اور جو بیان کیا جاتا ہے وہ تو ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ جب رسول ان کے ساتھ ہوتے تھے تب 80% قرآن نازل ہوا۔ میں ایک چھوٹی سی میتھمیٹکس آپ کی خدمت میں پیش کروں، میرے خیال میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں کتنے سورے؟ کہ قرآن مجید میں 114 سورے، 114 سورے، کچھ مکی ہے کچھ مدنی ہے۔ آپ گھر پہ جا کے دیکھیے گا، اور گھر پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں، مجلس کے بعد موبائل پہ سرچ کر لیے گا کہ مکی سورے کتنے ہیں، مدنی سورے کتنے ہیں، یعنی جو سورہ مکے میں نازل ہوئے وہ کتنے ہیں اور جو سورہ مدینے میں نازل ہوئے وہ کتنے ہیں۔ بہت قیمتی بات میں عرض کر رہا ہوں، مکے میں نازل ہونے والے سورے کتنے ہیں؟ کہ 86 سورے، 86 سورے مکے میں نازل ہوئے۔ 86 سورے کہاں نازل ہوئے؟ مکے میں۔ 28 سورے کہاں نازل ہوئے؟ مدینے میں۔ آپ بالکل توجہ نہیں فرما رہے ہیں، یا سوچ رہے ہیں جلدی مجلس ختم ہو جائے، میں ختم ہی کر رہا ہوں، بہت توجہ ہیں۔ 28 سورے مدینے میں نازل ہوئے، 86 سورے مکے میں نازل ہوئے۔ اب آپ کیلکولیٹ کیجئے کہ یہ 86 جو ہے 86، یہ 114 کا کتنے پرسنٹ؟ 75 پوائنٹ سم تھنگ۔ آپ غور نہیں کر رہے، یعنی 75 سے کچھ زیادہ، کچھ زیادہ۔ میں کہتا ہوں جو پوائنٹ سم تھنگ ہے اس کو چھوڑ دیجئے دوسروں کے لیے۔ 75% قرآن کہاں نازل ہوا؟ مکے میں نازل ہوا۔ 28 سورے مدینے میں نازل ہوئے۔ یہ 28 جو ہے یہ 114 کے کتنے پرسنٹ ہوا؟ کہ 24% سم تھنگ۔ ہم کہیں گے چلیے وہاں کچھ گریس دے دیجئے راؤنڈ فیگر میں لانے کے لیے، 25% سمجھ لیجئے، تو ماننا پڑے گا کہ 75% قرآن جو ہے وہ کہاں نازل ہوا؟ مکے میں نازل ہوا۔ 25% قرآن مدینے میں نازل ہوا۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ جو 75% قرآن مکے میں نازل ہوا اس وقت پیغمبر کے گھر میں کون سی زوجہ تھی؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد وآل۔ کون سی
ہو جائے اس وقت پیغمبر کے گھر میں تھی؟ کہ بھائی اس وقت پیغمبر کے گھر میں صرف خدیجہ تھی، اس لیے کہ مکے میں پیغمبر نے کوئی دوسرا عقد کیا ہی نہیں۔ اور ایک بی بی کے لیے اگر کوئی کہانی خدری روایت ملتی بھی ہے کہ مدینے میں ان کا عقد ہو گیا تھا تو ان کو بھی لکھنا پڑتا ہے کہ عقد تو مدینے میں ہوا، مکے میں ہوا تھا لیکن رخصتی مدینے میں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرم پیغمبر میں مکے میں صرف خدیجہ ہے، صرف خدیجہ، باقی 9 10 11 12 جتنی بھی آپ ازواج کہیں وہ سب کہاں ہیں؟ کہ وہ سب مدینے میں ہیں۔ تو بھیا 75% قرآن تو اس وقت نازل ہوا جب پیغمبر کے گھر میں صرف خدیجہ تھی، اور اس میں کوئی دوسری زوجہ اس شرف کو شیئر بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ کوئی اور مکے میں ہے ہی نہیں۔ اب رہ گیا 25% قرآن، اس کو بھی تم اپنی اماں کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 25% میں بھی وہ اکیلی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اکیلی نہیں، سمجھ میں آئے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ بس قبلہ بات تمام ہو گئی۔ تو یہ ہیں بی بی خدیجہ، جن کی شان ہی ہے کہ اگر اللہ نے حکم دیا تو تجارت کے لیے بھی گھر سے نکل کر کسی بازار میں نہیں آئی۔ ہاں عزیزوں، انہی خدیجہ کی نواسی زینب بازاروں میں لائی جا رہی، درباروں میں پیش کی جا رہی۔ خداوند عالم مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس مصائب 5 منٹ اور مجلس تمام۔ دیکھیے قبلہ، ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو متعلقین کے لیے میت کے کچھ امور واجب ہوتے ہیں اور کچھ مستحبات ہوتے ہیں۔ مرنے والے کو غسل دینا واجب کفائی ہے مگر واجب۔ کسی ایک نے غسل دے دیا تو سب کا واجب ادا ہوگا، اور اگر غسل نہیں دیا گیا تو سب گنہگار ہوں۔ لہذا ہر مومن کو معلوم ہونا چاہیے کہ غسل دینے کا طریقہ کیا ہے۔ واجب حنوط کرنا، کافور لگانا واجب، کفن پہنانا واجب، نماز میت، نماز جنازہ واجب، یہ سب ہیں واجبات۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر شخص کے اوپر واجب کفائی ہے یہ ساری چیزیں، لیکن واجب۔ کچھ مستحبات بھی ہیں، یعنی اگر ان کو ادا کیا تو اجر ہوگا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اگر نہیں ادا کیا تو ہم گناہگار نہیں ہوں۔ مثلا مومنین کو کسی کے مرنے کی اطلاع دینا، یہ مستحب ہے۔ آپ اگر متوجہ ہوں تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی کے عقد کی اطلاع دینا واجب نہیں، مستحب نہیں، لیکن موت کی اطلاع دینا، مومن کی موت کی اطلاع دینا مستحب۔ آپ کسی سے مل کے اس کو اطلاع دیں تو وہ بھی مستحب۔ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے یا امام باڑے کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کریں کسی کے انتقال کا تو وہ بھی مستحب ہے۔ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں تو وہ بھی مستحب ہے۔ اطلاع دینا، کیسے بھی آپ اطلاع دیں کسی کو، تو مرنے کی اطلاع دینا، یہ چیزیں مستحبات میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جنازے کو کندھا دینا، یہ بھی مستحب۔ قبر میں مٹی دینا، یہ مستحب ہے۔ یہ سب مستحبات۔ میت کے امور قبلہ اتنا اہم ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کسی کی میت پہ چلے گئے، 10 منٹ آپ شریک ہوئے، آپ نے نماز نہیں پڑھی،
نہیں پڑھی نماز، آپ نے مٹی قبر میں نہیں دی، بعد میں قبر کے اوپر فاتحہ نہیں پڑھا، کچھ نہیں کیا، صرف آپ 10 منٹ چلے گئے تو وہ بھی مستحب۔ اگر اس دن نہیں جا سکے تو بعد میں آپ نے صاحب غم سے مل کے تعزیت پیش کی تو یہ بھی مستحب، فون کر کے تعزیت پیش کی تو یہ بھی مستحب، یہ سب مستحبات ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر کسی وجہ سے آپ نہیں جاتے اور بگڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہیں، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو چوٹ پہنچا رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ ایک ثواب سے محروم ہوں۔ قبر کے اوپر پانی ڈالنا مستحب، تو مستحبات بھی ہیں واجبات بھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں قبلہ جن کا تعلق نہ تو واجبات سے ہے اور نہ مستحبات سے، ان کا تعلق جو ہے وہ دل سے، ان کا تعلق ہمارے جذبات سے، ان کا تعلق ہماری محبت سے، لیکن ان چیزوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، ان کی اہمیت کو کم نہیں سمجھا جا سکتا۔ لیکن میری بات سمجھیں، اور یہی مصائب کے لیے بہترین ربط ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی کو دفن کیا جا رہا ہے، قبر میں میت کو اتار دیا گیا ہے، چاروں طرف لوگ خاموش کھڑے ہوئے ہیں، اور خاموشی کھڑے رہنا چاہیے، بولنا اولنا نہیں چاہیے۔ اندر 2 یا 3 افراد اترے ہوئے ہیں، تلقین پڑھنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب قبر کے چاروں طرف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ دشمن نہیں ہوتے، وہ سب کے سب چاہنے والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جن سے تعلقات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے تعلقات اس جنازے سے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے تعلقات اس کے بیٹے سے ہیں، اس کے بھائی سے ہیں، تو وہ سب چاروں طرف کھڑے ہوئے۔ یہ مناظر آپ نے بہت دیکھے ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ قبر کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ مٹی نکال کے باہر ڈال دی گئی ہے، تو کسی کے پیر میں ہلکی سی حرکت ہوئی اور ایک چٹکی بھر مٹی جو تھی وہ کفن کے اوپر گر گئی۔ فوراً کوئی آدمی اوپر سے کہتا ہے ارے بھیا یہ مٹی نکال، تو جو آدمی نیچے بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے قبر میں، وہ ہاتھ کے اوپر وہ مٹی لیتا ہے اور کھڑے ہو کے باہر پھینک دیتا ہے۔ قبر میں پٹرے لگا دیے گئے، بس ٹھیک ہے پٹرے لگ گئے، لیکن اب کہا جا رہا نہیں اس کے اوپر کچھ فنٹیاں رکھ دی جائیں، کیوں؟ کہا اس لیے کہ جھری ہے، اس سے مٹی اندر جائے گی تو پتلی پتلی پٹیاں یا فنٹیاں جو بھی آپ کہیں وہ اس کے اوپر رکھی جا رہی، یا پھر اس کے اوپر اگر وہ نہیں ہے تو اینٹیں رکھے جا رہے ہیں، یا مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے رکھے جا رہے ہیں۔ کیوں رکھے جا رہے ہیں؟ اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ اس جھری سے، اس سے مٹی جو ہے وہ اندر نہ جائے۔ عزیزوں، اگر کفن کے اوپر تھوڑی سی مٹی گر جائے تو نہ یہ حرام ہے، آپ میری بات سمجھیں جو میں عرض کر رہا ہوں، نہ یہ مکروہ ہے اس کو ہٹانا، نہ واجبات میں شامل ہے، نہ اس کا تعلق مستحبات سے ہے، لیکن اس کا تعلق دل سے۔ خدا جانے آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کی اہمیت کو کم کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، چونکہ چاہنے والوں کو مرنے والے سے محبت ہے، لہذا ان کو برداشت نہیں ہوتا کہ میت کے اوپر تھوڑی سی مٹی گر جائے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے مرنے والے کی میت پر ایک چٹکی مٹی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور حسین کی بہن کھڑی دیکھ رہی، جزاکم اللہ خیر الجزا، زینب کھڑی دیکھ رہی ہیں اور حسین کے لاشوں پر پامال کیا رہا ہے، حسین کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، وہاں مٹی نہیں گر رہی ہے بلکہ وہاں تو لاشوں کو پامال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ عزیزوں، جب بی بی زینب کے کانوں میں آواز آئی کہ ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا اس لیے کہ حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے گا، تو بی بی زینب اسی بلندی پہ آگے کھڑی ہوئی جہاں کھڑے ہو کے ابھی اپنے بھیا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب زینب کھڑی دیکھ رہی ہیں، گھوڑے دوڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ عزیزوں، اسی وقت بی بی زینب نے دیکھا کہ بنی ریاح یعنی ہر کے قبیلے کے لوگ سامنے آئے۔ آنے کے بعد پسر سعد سے کہا کہ اے عمر سعد، ہم نے مانا کہ ہر حسین کی جانب چلا گیا، وہ ادھر سے ہم سے لڑنے کے لیے آیا، تیری خوشنودی کے لیے تیرے حکم پر ہم نے اپنے سردار کو تیر مارے، نیزے لگائے، تلواریں لگائیں، ہم نے ہر کو قتل کر دیا، لیکن اب ہم یہ بھی توہین برداشت نہ کریں گے کہ جو ایک عرصے تک ہمارا سردار رہا ہو اس کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ عمر سعد نے کہا کہ نہیں، ہر کا لاشا بھی پامال ہوگا، اس لیے کہ وہ حسین کی طرف سے آیا تھا۔ انہوں نے تلواریں نکال لی، کہ اگر
ایک بھی گھوڑا ہمارے سردار کے لاشے پر دوڑ گیا تو پھر یہ سمجھ لو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ ہوگی. عزیزوں ڈر گیا عمر سعد، کہا ٹھیک ہے لاشے کو اٹھا لے جاؤ. انہوں نے لاشے کو اٹھایا لے کے اتنی دور چلے گئے جہاں گھوڑوں کی ٹاپوں کی رسائی نہ ہو. لیکن جب لاشے کو لے کے جا رہے تھے تو ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ جس کے وارث موجود ہوتے ہیں اس کے لاشے پر گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. اب جو میرے آقا کا لاشا پامال ہونے لگا، زینب نے بے قرار ہو کر مدینے کا رخ کیا. اے نانا رسول خدا، پھر نجف کی طرف دیکھا، اے بابا علی مرتضی. ارے ہر کے قبیلے والوں نے ہر کے لاشے کو بچا لیا، لیکن میرا بھیا حسین گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے. کوئی میرے بھیا کو بچانے والا. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد تکمیل فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کو ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. ہمارے عقائد کو صحیح سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا سیریا میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور شہزادی سکینہ کے حرم مطہر کی حفاظت فرما. پروردگار جولانی اور اس کے ساتھیوں کو نیست و نابود فرما، اور ساری دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے شیعہ ہیں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نسیم فاطمہ مرحومہ بنت اصغر علی خان. حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ آج شب میں 8 بجے شبیہ روز کاظمین میں جشن جناب زہرا کے عنوان سے ایک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. اس محفل میں خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب و مولانا صدف صاحب تقریر فرمائیں گے. بعدہ مقامی و بیرونی شعراء شہزادی کی بارگاہ میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے. آپ اس میں شرکت فرمائیں. حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. باقی ہے یہ نماز یہ سجدہ دم توڑتے مگر دیکھا
چھوٹا حسین سے باقی ہے یہ نماز یہ سجدہ رے کچھ دور چل کے رکھ دیا جلتی زمین پر کچھ دور چل کے رکھ دیا جلتی زمین پر رے کچھ دور چل کے رکھ دیا جلتی زمین پر کچھ دور چل کے رکھ دیا جلتی زمین پر لاشا جوا کا جب نہیں سنبھلا حسین سے باقی ہے یہ نماز یہ سجدہ حسین سے رے ظالم تماچے مار کے کانوں سے دور نہ چھین ظالم تماچے مار کے کانوں سے دور نہ چھین رے پہل چھٹی گئے سکینہ حسین سے باقی ہے یہ نماز یہ سجدہ حسین سے رے ماہر میری نظر میں ہے میں شار کی منزل ماہر میری نظر میں ہے میں شار کی منزل رے واللہ بن گئی میری عقبہ حسین سے باقی ہے
الہی مار نہ ڈالے یہ شب سکینہ کو سحر سے شام ہوئی رنگ میں جب سکینہ کو انہیں اندھیرا ایسا ہے دم گھٹ رہا ہے زندہ میں اندھیرا ایسا ہے دم گھٹ رہا ہے زندہ میں ہر ایک سے پوچھتی رہتی ہے غم کے طوفان میں نصیب ہوگا سکون جانے کب سکینہ کو سحر سے شام ہوئی رنگ میں جب سکینہ کو شام غریبا میں زینب کا نالا ہے شام غریبا میں زینب کا نالا ہو سکینہ کلیجے سے اپنے لگا لوں میں آؤ میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ کلیجے سے اپنے لگا لوں میں میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ ہے گہری خاموشی ہے گہرا اندھیرا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبا میں زینب کا نالا ہے شام غریبا میں زینب کا نالا پکارا تم کو میں دریا پر جا کر میں پوچھا اسحاق کا شانہ ہلا کر میں دریا پر جا کر اسحاق کا شانہ ہلا کر لگائے کمش کی ذات دل سے تمہارا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبا میں زینب کا نالا ہے شام غریبا میں زینب کا نالا زمانہ ہوا ہے شام غریبا کہ ماہر عرب خاکے صحرا بگریا زمانہ ہوا ہے
سکینہ ہر شام غریبا میں زینب کا نعرہ، ہر شام غریبا میں زینب کا نعرہ، کبھی حسن کے لیے کبھی حسین پر آنسو، کبھی حسن کے لیے کبھی حسین پر آنسو، کبھی حسن کے لیے بہار خلد میں لایا ہوں اس چمن کے لیے، کبھی حسین پر آنسو، کبھی حسن کے لیے، ادھر تو ختم ہوا امتحان صفت نبی، ادھر تو ختم ہوا امتحان صفت نبی، ادھر سے بازوئے زینب بڑھے رسان کے لیے، کبھی حسین پر آنسو، کبھی حسن کے لیے، حسین تو رہے خاموش کھینچ کر برچھی، حسین تو رہے خاموش کھینچ کر برچھی، شباب رویا ہے اکبر کے باک پان کے لیے، کبھی حسین پر آنسو، کبھی حسن کے لیے، بنے گا رنگ شاہ دا زمانہ دیکھے گا، بنے گا رنگ شاہ دا زمانہ دیکھے گا، لہو صغیر کی گردان کا پیرہان کے لیے، کبھی حسین پر آنسو، کبھی حسن کے لیے، یہ انقلاب یہ امت کے ظلم کیا کہیے، یہ انقلاب یہ امت کے ظلم کیا کہیے، رسول زادیوں کے ہاتھ اور رسان کے لیے، کبھی حسین پر آنسو، کبھی حسن
کیا کرے گا تمنا خلد اے حیدر، وہ کیا کرے گا تمنا خلد اے حیدر، کہ جس کو خاک شفا مل گئی کفن کے لیے، کبھی حسین پر آنسو کبھی حسن کے لیے، یا حسین یا حسین یا حسین، اللہم صلی اللہ